بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ خالق لا یزال ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی زمین میں ایسا رینگنے والا کیڑا نہیں ہے جس کو میں رزق نہیں دیتا۔ سب کے اوپر میرے اوپر ہے کہ میں نے گارنٹی دی ہے کہ ہر مخلوق کو میں رزق عطا کروں گا، تو بطریق اولا اپنے انسانوں کو، اشرف المخلوقات کو ضرور وہ رزق دیتا ہے۔ تو میں نے جو رکاوٹیں بیان کی تھی پہلے کلپ میں عرض کی ہیں، آج اولا کائنات کی اس خوبصورت اور زبان سے، اور وہ وحی کی زبان سے کم نہیں ہے، کیونکہ وہ انا و علی من نور واحد، وہ پیغمبر جو ایک نور سے ہیں اور نفس سے پیغمبر ہیں اور جانشین رسول خدا تاجدار انبیاء ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الا انبئکم بعد ذلک ما یزید فی الرزق، کیا میں آپ کو خبردار کروں، آپ کو خبر دے دوں کہ کن چیزوں کی وجہ سے، وہ عوامل کون سے ہیں جن عوامل کی وجہ سے گھر میں رزق اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور ہمیشہ انسان مالا مال ہوتا ہے، کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے۔ وہ عوامل صرف ذکر زبانی کافی نہیں ہے، صرف ذکر زبانی سے آپ کہیں گے معجزہ ہو جائے گا، نہیں، کیونکہ کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں کہ اس شرائط پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کے جو اعمال ہیں، آپ کے جو کہ حاجتیں طلب کرتے ہیں اللہ سے، وہ اس معیار کے اللہ تک نہیں پہنچیں گے اور آپ کو رزق جو ہے میں اضافہ نہیں ہوگا۔ آج میں وہ عوامل بتانا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے رزق زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، التعقیبات بعد الغدات، صبح کی جو تعقیبات ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں۔ صبح کی تعقیبات میں رزق، جو پروردگار کہتا ہے کہ میں روزی بڑھاتا ہوں اگر کوئی رزق و روزی کے لیے اگر صبح کی تعقیبات ضرور پڑے۔ آپ کو کتابوں میں پتہ ہے کون کون سے تعقیبات ہیں نماز کے بعد، اور خصوصاً وہ عمل جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں بتایا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کا ایک ٹکڑا ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبح کی نماز کے بعد 7 مرتبہ بغیر کلام کیے، بغیر بات کیے اگر کوئی پڑھے گا تو زندگی میں محتاج نہیں ہوگا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور دوسری جو علامت یہ ہے وہ کس فی الغنا، وہ کہتے ہیں گھر کے اطراف کی صفائی سے گھر میں رزق بڑھتا ہے۔ بعض دفعہ اندر صفائی کرتے ہیں، ان کے اطراف میں صفائی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ صاف کرائے اپنے گھر کے اطراف کو تو کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں اللہ رزق کو زیادہ کرتا ہے، اور رزق کے عوامل میں سے ایک یہ ہے، دوسرا عامل یہ ہے۔ اور تیسرا عامل ہے کہ مواسات اثن فی اللہ عز وجل، خدا کے لیے مومن بھائیوں سے ہمدردی کرنا، اللہ کے لیے خدمت خلق کرنا اور بھائیوں سے ہمدردی مواسات کرنا، اس سے رزق جو ہے گھر میں بڑھتا ہے۔ والوقور فی طلب الرزق، اور چوتھا عامل یہ ہے کہ اگر صبح سویرے کوئی اپنا نان نفقہ کے لیے کام کرے، کوئی بھی متحرک رہے، تو خدا کہتا ہے کہ ملائکوں کو حکم دیتا ہے کہ اس گھر کے اوپر رزق و روزی کی بارش کرو۔ لہٰذا صبح بہت سے لوگ جو ہے نا صبح الصبح اٹھ کر اپنے کھیت میں، اپنے کوئی کام میں، اپنے جہاں وہ ہنر سیکھتے ہیں، اپنے وہاں جہاں روزگار ہوتا ہے وہاں صبح سویرے جب مصروف ہو جاتے ہیں تو اللہ بہت پسند کرتا ہے اس بندے کو، اور کہتا ہے کہ اس گھر کو میں ہمیشہ مالا مال کرتا ہوں۔ اور پانچواں عامل یہ ہے استغفار، والاستغفار یزید فی الرزق۔ اگر کوئی ڈیلی کوئی تسبیح، خصوصاً عصر کے بعد میں نے کہا تھا کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور یہ عصر کے بعد اس کا بہت اثر ہے، 70 دفعہ کہنا ہے۔ ویسے بھی صبح نماز شب میں آپ 70 دفعہ پڑھتے ہیں، اور ایک ایک تسبیح استغفار کیا پڑھیں کہ رزق میں انتہائی اضافہ ہوگا۔ جو قرآن کی آیت سے مولا کائنات نے بھی پہلے بہت سے لوگوں کے لیے استغفار صرف ایک چیز کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مستقبل عبادت ہے، ہر چیز کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، زراعت کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے استغفار ہے۔ اولاد کے لیے قرآن میں اس کے بارے میں بہت ذکر ہے، اور خصوصاً استغفار سحر میں وہ اس کا بہت اور ایک اثر ہے۔ پانچواں عامل ہے والاستعمال الامانہ یزید فی الرزق، امانت داری۔ امانت داری کرنے والا شخص جو ہے
امین شخص کے گھر میں اللہ رزق بہت زیادہ دیتا ہے، خائن کے گھر میں رزق نہیں آتا ہے۔ اب خائن کیا ہے، امین کون ہے؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کی امانتیں ہیں، لوگوں کی امانتیں ہیں، بہت سی ایسے امانتیں ہیں، اور خصوصاً وہ بڑی امانت الرسول نے ہمارے پاس رکھے گئے، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ان دونوں کے دونوں میرے طرف سے آپ کے پاس تو ہم وزن امانتیں ہمیں چھوڑ کر گئے، ان کا خیال رکھو، قرآن بھی اور اہل بیت بھی۔ اور ساتواں عامل جو ہے وقول الحق یزید فی الرزق فی البیت، اگر حق بولتا ہے بندہ، جہاں حق ہے وہ نہیں دیکھتا کہ میرا ہے، اس کا ہے، اپنا ہے، پرایا نہیں، جہاں حق ہے وہاں بولتا ہے، اور حق بولنے والے کے گھر میں اللہ کہتے ہیں یزید فی الرزق، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اور آٹھواں عامل جو ہے والاجابۃ المؤذن یزید فی الرزق فی البیت، ہاں، اگر مولا فرماتے ہیں کہ آسان ہو رہی ہے، آپ گھر میں یا جماعت کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ کسی وزن کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، جیسا بھی ہو، آسان آپ سن رہے ہیں، تو آپ آزان کا جواب دیں، مثلا اللہ اکبر، آپ ساتھ ساتھ ہیں جل جلالہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اشہد ان علی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ساتھ ساتھ مؤذن کے اذان کے ساتھ کوئی جواب اگر روٹین سے ہمیشہ وہ جب بھی اذان سنے اور اس کو جواب دے دے، تو کہتا ہے کہ میں اس گھر کو رزق سے مالا مال کرتا ہوں۔ اور نویں جو عامل ہے وہ یہ ہے کہ ترک الکلام علی الخلا، واش روم کے اندر اگر بولنا چھوڑ دو تو رزق بہت زیادہ ہوگا، اور اس کا مطلب برعکس یہ بھی ہے کہ جو واش روم میں بولتا ہے اس کو اس کا گھر میں رزق نہیں آتا، خصوصاً وہاں گونج سی ہوتی ہے، تو بعض لوگ جا کر وہاں قسم قسم کی چیزیں پڑھتے بھی ہے، واش روم کے اندر ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرے۔ 10واں عامل ہے ترک الحرص، دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا، حرص خور بندہ جو ہے نا، اس کو ترک کریں، حرص کو ترک کرنا، کسی کی طرف آپ نہ دیکھیں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں آپ کو، اور اس گھر کو ہمیشہ مالا مال کرتا ہے۔ اور 11واں عامل ہے کہ شکر المنعم یزید الرزق فی البیت، کوئی بھی آپ کو کوئی دے دے، یہ ایک فطرت ہے، آپ کو پتہ ہے، بچے کو آپ پھول دیتے ہیں، وہ مسکرا کر آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے، آپ کی طرف جو تبسم ہے، اس کی مسکراہٹ ہے، وہ تبسم ہے، اس کے اندر شکریہ ہے، اپنی اس توتلی اور اس زبان سے بھی وہ شکر ادا کرتا ہے۔ ایک عاقل باشعور شخص کے لیے جو بھی کوئی عطا کرے اس کا شکریہ ادا کرے، خدا خود کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکریہ زیادہ کرو گے، ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ جو نعمتیں ہیں ان کو یادواری نہیں کرتے ہیں، جو نہیں ہے اس کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں، پہلے کہو خدا نے تو نے یہ دیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر، اب مجھے یہ بھی چاہیے، تو پھر اس گھر میں رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ والاجتناب الیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم سے اجتناب کرنے والے کے گھر میں بہت رزق آتا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا اس کو، وہ اجتناب کرتا ہے رزق۔ الوضوء قبل الطعام، اور یہ بہت ضروری، بہت لوگ ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، اور ایسے ہی کہتے جی اب میں ابھی دھو کر آیا ہوں، ابھی ہم کر رہا ہوں، ہاتھ مختلف جگہ، ایک زمانے میں ہوتا تھا ہاتھ دھلاتے تھے، آج کل تو یہ سارا ختم ہو گئی، اللہ نبی کی سنتیں ختم ہوئی ہیں۔ اگر کوئی جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں لوگ ہیں نا، وہ ایک سائنسدان کہہ رہا تھا کہ مسلمان، کہ میں تو اللہ کی اس بچھی ہوئی زمین پر بھی بے وضو چلنا اپنے لیے گناہ سمجھتا ہوں۔ دیکھو لوگ ایسے لوگ ہیں، ہم تو صرف مسجد کے اندر باوضو ہو کر جاتے ہیں، شاید بعض وہ بھی، اگر کوئی کھانے کے لیے وضو کرے، دیکھو نماز کے لیے نہیں، کھانے کے لیے وضو کرے، یزید الرزق فی البیت، اس کے گھر میں رزق مال مال ہوگا، اور وہ انتہائی عظیم مال و منال، اور آپ رزق صرف پیسہ دولت نہیں ہے، عقل، برکت، آپ کے تمام چیزیں، نعمت معنوی مادی ساری چیزیں آپ کو عطا ہو جائیں گی۔ الوضوء قبل الطعام، یعنی کھانے سے پہلے وضو کرنا، یعنی کھانے کے لیے وضو کرنا، کتنا بڑا خوش قسمت ہوگا کہ وہ اللہ کے اس رزق کو بھی باوضو ہو کر اللہ کے درگاہ میں کھاتا ہے،
ضرور اس میں کوئی اتنا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، یہ میں نے اس کو واجب قرار نہیں دیا، لیکن میرے اس طعام کو بھی اس اتنا خیال رکھتا ہے کہ وہ باوضو آ کر میرے سے رزق لیتا ہے، تو لہٰذا اس کو زیادہ سے زیادہ وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور ادھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور الاکل ما یسقط من الخوان، دسترخوان میں جو ٹکڑے روٹی کے جو گر جاتے ہیں ان کو جمع کر کے کھانے سے یزید فی الرزق، یعنی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ تو آہر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ خصوصی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت تھی کہ وہ گوش و کنار سے جو اخوان وہ دسترخوان کے اندر جو چیزیں وہ ہوتی ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں کہ رزق کے، وہ ان کو اٹھا کر منہ ڈالتے تھے تاکہ اسراف بھی نہ ہو، اور ساتھ ساتھ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ یہ بندہ میرے رزق کا خیال رکھتا ہے، جو اعتماد کرتا ہے اس کو اسی کو ہی اللہ عطا کرتا ہے۔ اور آخری آپ کی خدمت میں کروں، من سبح اللہ کل یوم 30 مرہ دفع اللہ عنہ 70 نوعا من البلاء۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دن میں کوئی بھی تسبیح 30 مرتبہ پڑھے، کوئی بھی تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم، مختلف جو بھی آپ اذکار آپ پڑھتے ہیں، تسبیحات ہیں، مختلف تسبیحات ہیں، 30 مرتبہ اگر روٹین کے ساتھ ڈیلی اگر کوئی پڑھے تو خدا کیا کہتا ہے کہ دفع اللہ عنہ 70 نوعا من البلاء، اس سے 70 قسم کی بلائیں اللہ کہتا ہے کہ میں دور کرتا ہوں اس سے۔